عورت پر اگر آپ کی ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو قلدم دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فنأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووثاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا صدق الله العظيم. ما شاء الله. حضرت آپ حدیث لے لیں. اس کی ضرورت ہے کیا؟ اس کی ضرورت نیچے خواتین میں لگا ہوا ہے. تھوڑا سا ہٹا لو وہ آواز زیادہ تھوڑا دور کر لیجیے. ہاں بڑھیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع کو لے کر اس پروگرام میں اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، اس نشست میں آئے ہوئے ہیں، یہ موضوع ہمارا ہے اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جو اس طرح کی اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ادائیگی کے اندر ایک حسن پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آج یہاں اس محفل کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، یہ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر عبدالہادی صاحب، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج کے اس اہم موضوع کے اوپر، اس اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کرنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اپنے فرض منصبی کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو موضوع ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے، انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو کریں گے، لیکن اس موضوع کو 2 حصوں میں ذرا تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ جو عموماً والدین کو معلوم بھی ہے کہ بچوں کی تربیت ضروری کیوں ہے، ہر والدین جانتا ہے کہ اولاد کی تربیت، بچوں کی جو تربیت ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے ہماری جذباتی ضرورت بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی بہت اچھی طرح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ مختصراً یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنی چاہیے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آتی تو ہم کریں گے کیسے اس کو، یعنی وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ عموماً یہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہر والدین کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی طرح سے تربیت کرے، لیکن جب عملی طور پر کرنے کا موقع آتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے والدین سے، جس کی وجہ سے بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ تربیت جو ہے، تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، مسلمانوں، قوا انفسکم،
سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل کو، اہل سے اندر کیا مراد ہے؟ اہل سے مراد آپ کی بیوی بچے، آپ کے خاندان کے لوگ، ان کو آگ سے بچانا۔ آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، کہ اس بچے کے اندر آپ اللہ کی معرفت پیدا کریں گے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں گے، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی کروائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ خود بھی آگ سے بچیں گے، جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور وہ جو بچہ ہے، وہ جو جنریشن ہے، وہ جو نسل آ رہی ہے، وہ بھی اس لائن پر لگ جائے گی کہ جس کے راستے سے چل کے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے قُوا انفسکم یعنی فرض قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا، یعنی اولین جو فریضہ ہے بچے کی تربیت کا، وہ فریضہ والدین کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم نے اپنا جو فرض ہے اس فرض کو کہیں آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کر دی، کسی اور کے حوالے کر دی۔ ہم نے اپنے بچے کی جو تربیت ہے، وہ تربیت چونکہ وہ ایک مشکل کام ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، بچے کے ساتھ لگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو کرنے کے بجائے ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم کچھ اور کاموں میں مصروف ہو گئے، کسی موبائل میں شروع ہو گئے، کسی اور کام میں چلے گئے، لیکن ہم نے اس کو اسکول کے حوالے کیا، ہم نے کسی تعلیمی ادارے کے حوالے کیا، جو ان کا بنیادی کام نہیں ہے۔ ان کے پاس کام جاتا ہے والدین کے بعد، یعنی اولین جو فریضہ ہے وہ والدین کا ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رعیت کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے ہر ایک، یعنی یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر میاں کا ایک فرض قرار ہے، میاں جو ہے یعنی شوہر، اس کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے، بیوی کی بھی ہوئی ہے، ایک خادم اور خادمہ کی بھی ہوئی ہے، ایک غلام کی بھی ہوئی ہے، اور آخر میں یہ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی سو تم میں سے ہر ایک، اور اس کے اندر نمبر ایک ماں اور باپ، والدین، ان کی ذمہ داری کی بات آ رہی ہے کہ وہ کیا ہیں؟ وہ مسئول ہیں، وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تو بچوں کی جو تربیت ہے والدین کا اولین فریضہ ہے، یہ والدین کا پہلا فرض ہے۔ اب والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور اس فرض منصبی کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اور قرآن کریم کی آیت عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر یہ فرمایا کہ جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد تخلیق ہے، پرپز آف کریشن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا یہ ایک منصب اس کو دیا والدین کو کہ تم خود بھی بندگی اختیار کرو اور اپنے بچوں کو بھی بندگی پہ لگا دو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والدین کا بنیادی اور اولین فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی سامان کریں، کوئی تیاری کریں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کو ایک سائڈ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، عموماً ایسا سمجھا جاتا ہے ایسے سارے کام کرنے کے بعد اگر یہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، اور دوسرے کاموں کے ہوتے ہوئے اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جا کر ڈبل جاب کر کے بہت اچھی زیادہ کمائے، اگر تھوڑا کوئی ٹائم ہو گیا تو بچے کے پاس بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مدر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی جاب کرے باہر جا کر، اور بہت سارے معاملات کرے، اور گھر آ کے جو ہے وہ موبائل فون کے اوپر اپنے واٹس ایپ اور یہ ان تمام چیزوں کو کرے۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آیا وایا کہ کسی کے خادمہ کے حوالے کر لیں گے۔ مطلب یہ سٹینڈرڈ ہو گیا ہے کہ بچے کی جو تربیت ہے، جو والدین کا اولین فریضہ ہے،
سب سے پہلا فریضہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو اس انداز سے سیٹ کریں کہ اس کے اندر جو سینٹر پوائنٹ ہے اس میں بچے کو رکھیں کہ یہ بچے کی تربیت میرا فریضہ ہے، سب سے پہلے میں اس کو ٹائم دوں۔ ٹھیک ہے، کمائی تھوڑی کم ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک جاب کر لی 8 گھنٹے کی، باقی جو ہے میں بچے کو ٹائم دے دوں۔ یہ بچے کو جو ٹائم دینا ہے یہ اولین فریضہ تھا، اس کو کہیں سائڈ میں ڈال کے وہ جو دوسرے کام ہیں، تیسرا کام ہے، اس کو لا کر اولین میں ہم نے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا، بچہ ہم سے بھٹک گیا۔ بچہ آپ کے قریب آئے گا، بچہ آپ کے پاس آئے گا، بچہ آپ سے محبت کرے گا، بچہ آپ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، یہ اس وقت ہوگا جب والد اور والدہ اپنے بچے کو براہ راست ٹائم دیں اور اس کو سنیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ تعلق کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں نا، تھوڑا سا میں آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کو تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ماحول ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہاں پر ایک جہالت کا منظر ہے، جہاں پر انسان کا دشمن ہے، جہاں پر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تعلق بنانے پر کام کیا۔ آپ نے سب سے پہلا جو کام ہوا وہ تعلق بنانے پر کام ہوا۔ سمجھ لیجئے کہ آپ نے 13 سال مکے کا جو دور گزرا ہے اس پورے عرصے کے اندر آپ نے تعلق بنانے پر کام کیا ہے، صرف تعلق بنانے پر۔ کوئی عبادات نہیں تھی، 2 ٹائم کی نمازیں تھیں، صبح اور شام، 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں تھیں، روزے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کام تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان اور پختہ ایمان، اس کی کوالٹی بنانے میں 13 سال لگ گئے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی پیغمبر کے ساتھ ان کی محبت کا یہ انداز ہوا کہ یہ صحابہ آپ کے اوپر آپ کے شیدائی ہو گئے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوا، جب یہ تعلق جڑ گیا، اس کے بعد پھر احکامات آنا شروع ہو گئے۔ مدنی دور کے اندر احکامات آنا شروع ہو گئے۔ جب ان کو کہا گیا کہ اب گھر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں پر مدینہ میں، تو سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، شراب کی حرمت آتی ہے تو وہ سارا بزنس جو کروڑوں اربوں کا حساب کتاب ہے وہ مٹکے تک توڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعات سارے اس وجہ سے میں اشارہ کر کے گزار رہا ہوں کہ چونکہ سب ہماری معلومات میں ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان صحابہ کرام کے ساتھ تعلق بنایا، ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ایسا یعنی جوڑا کہ آپ کے اشارے پر وہ کام کرنے لگے۔ اور یہی قرآن کے اندر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے۔ جب ہم یہ بچہ ہے، میرا بچہ ہے نا، اس بچے کو تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، تو کیا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ اسی سیرت سے ہم لیں گے، اسی اسوہ حسنہ سے ہم لیں گے۔ اسوہ حسنہ نے ہم نے یہ ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا کہ بھائی جب بھی آپ کسی کے اوپر کسی تربیت پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ تعلق جب جڑ جائے گا تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اس سے، آپ کچھ بھی کہہ لیں گے، آپ کی بات ماننے کو وہ تیار ہو جائے گا۔ بدقسمتی آج یہ ہے کہ آج پیرنٹس، آج کے والدین اپنے بچے کو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اس کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مہنگے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر اس کو ڈال کے اس کے لیے وین کی فیس الگ، اسکول کی فیس الگ، یونیفارم کی تمام چیزیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا وقت نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی محبت اس کو نہیں دے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ سب کچھ والدین سے لینے کے باوجود والدین سے دور ہوتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ تو یہ غلطی ہے، جس غلطی کی وجہ سے آج کی جو جنریشن ہے
اس جنریشن کے اندر ایک گیپ ہے، پیرنٹس جنریشن گیپ آ گیا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات آپ ذرا تصور کریں، بہت زیادہ پیچھے نہیں، 20-25 سال ہم بچے تھے چھوٹے، تو یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ جو سارا آج جو ہم نے ایک ایکو بنایا ہوا ہے، یہ سب سسٹم نہیں تھا. تعلق تھا کسی سطح تک تو تھا، بہت اچھا نہ صحیح، لیکن یہ کسی سطح تک بزرگ اور بچوں کا تعلق، والدین کا اور بچوں کے ساتھ تعلق تھا. تو آج 20-25 سال گزرنے کے بعد آج جو صورتحال ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیوں ہے. قرآن نے کہہ دیا، معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. والدین جذباتی طور پر اپنے بچوں کو کرنا چاہتے ہیں. مختصراً یہ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں گا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیوں کریں. ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے والدین کے بہت سارے حقوق بتا دیے کہ والدین کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ یہ ڈبل سائیڈڈ ہوتا ہے، سنگل سائیڈ نہیں ہوتا. اگر کسی کا حق بتا دیا گیا ہے یقیناً اس کے اوپر کچھ فریضہ بھی. صحابہ کرام نے عرض کی ہے رسول اللہ ہم نے سن لیا کہ والدین کی یہ سارے حقوق ہیں، کیا بچے کی بھی کچھ حقوق ہیں؟ کیا جو اولاد ہیں ان کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کے لیے اس بچے کا اچھا سا خوبصورت نام رکھا جائے. اچھا اس سے بھی پہلے حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس بچے کے لیے جو ماں تلاش کی جا رہی ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈ قائم کر دیا کہ لوگ شادی کرتے ہیں 4 وجوہات سے. کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، کبھی جناب جو ہے مال کی وجہ سے کہ مالدار ہے، کبھی حسب نسب کی وجہ سے کہ بڑے خاندان کا ہے یا کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی جو ہے وہ دین کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر فرمایا قریبت یدا ابو ہریرہ جب بھی تم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے دین، اخلاق، کردار اس کو نمبر 1 پر رکھو. باقی چیزیں ساتھ میں آ جائیں الحمدللہ، نہ آئیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس چیز کو تم ذہن میں رکھو کہ جو رشتہ تم مانگنے جا رہے ہو چاہے وہ مرد کا رشتہ ہو عورت کا رشتہ ہو، دونوں کے لیے ہم اس کو اپلائی کریں گے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والی حدیث کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حقوق ہیں. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوبصورت سا اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بعد اس کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی جائے اور بالغ ہونے پر اس کی شادی کرا دی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتا دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر شکایت کی، اپنے بیٹے کی شکایت کی. کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا ہے نافرمان ہو گیا ہے اور بات نہیں مانتا، بے ادبی کرتا ہے، میرے حقوق نہیں دیتا. آپ اسے بلائیے اور بلا کر یا تو اسے سمجھا دیجیے یا اس کو سزا دے دیجیے تاکہ وہ بحیثیت باپ میرے حقوق ادا کرے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بیٹے کو بھی بلاؤ. بیٹے کو بلایا تو بیٹے کو جب بلایا بیٹا سامنے بیٹھ گیا. امیر المؤمنین نے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، شکایت کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم ان کی حقوق ادا نہیں کر رہے، کیوں؟ تو بیٹا بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. باپ کے حقوق اپنی جگہ، کیا کوئی بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ بیٹے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جی ہاں ہوتے ہیں، حقوق ہیں. تو اس لڑکے نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ دیکھیں جی سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، ٹھیک ہے.
اور وہ سارے حقوق ہیں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کا نام اچھا سا مسلمانوں والا بامانہ نام رکھا جائے، اور یہ بچہ جب بڑا ہو جائے اس کو ادب آداب سکھا دیے جائیں، اس کی اچھی سی تربیت کی جائے، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دی جائے۔ یہ حقوق ہیں، اور بھی تفصیلی ہیں۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین یہ سارے حقوق اگر بچے کے ہیں، میرے ابا نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا ابھی تک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اچھی ماں کا کیا مطلب ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہے نا، کریکٹر کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر باقاعدہ آیتیں ہیں، ہے نا، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یعنی جس کو اپنے رشتے کے لیے تلاش کر رہے ہو اس کا مومن اور مؤمنہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے، ہے نا، آزاد ہو تو اور بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اخلاق، کریکٹر، تعلیم، تربیت، آداب، سلیقہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہو۔ لیکن میرے باپ نے جس عورت سے شادی کر کے میری ماں کا درجہ اس کو دیا ہے اور جس نے مجھے جنا ہے وہ تو مجوسی ہے، وہ مجوسی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باندی ہے، آزاد بھی نہیں ہے۔ اب جب ایک مجوسی ہے اور باندی بھی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے اس کے پاس کیا اخلاقیات، کیا ادب آداب، کیا اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ۔ خیر، میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میرے باپ نے میرا نام جول رکھ دیا۔ اس لڑکے کا نام جول تھا۔ جول عربی میں ایک خاص قسم کے جو ہے وہ کیڑے کو کہتے ہیں جو گوبر کے اندر رہتا ہے۔ اب خدا جانے کیسا نام رکھا۔ اب کہہ رہے کہ اس نام کی وجہ سے بچے مجھے چڑھاتے ہیں، میرے پیچھے لگتے ہیں اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے، یہ میرا نام رکھا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ میری ماں جب ایسی ہے، میرا نام جب یہ رکھا گیا، اب وہ تعلیم و تربیت تو بہت دور کی بات ہے، میری کیا تربیت کی ہوگی انہوں نے۔ اب اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس والد کو کہا کہ بیٹا، والد کو کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے، اس لڑکے کا قصور نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان ذمہ داریوں کے اندر اپنا جو فرض منصبی ہے اس کو متعین کرنا، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آ جائے گا کہ اچھا میں بحیثیت والد اپنے بچوں کے جو کردار سازی ہے، ان کی جو تربیت ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب سوال یہ آ جائے گا، اچھا جی اپنے اس فرض کو، اپنے اس تربیت والا جو عمل ہے اس کو میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ میں یہاں پر چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کروں گا کہ یہ چھوٹی سی 20-25 منٹ کی گفتگو سے کوئی پیرنٹنگ، کوئی تربیت اولاد کے حوالے سے کوئی بہت بڑی بات، لمبی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کے لیے مہینوں درکار ہیں، جب جا کے اس ٹاپک کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اتنا ہو جائے گا کہ تربیت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا، کہاں جی اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں کچھ کتابیں پڑھیں گے، ماں باپ دونوں کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ وہ کورس وغیرہ کچھ کر لیں، تو اس میں ایک ڈائریکشن، ایک سمت جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں، میں مختصراً جو ہے آپ کے سامنے یہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ والدین اپنے فرض منصبی کو متعین کریں۔ اگر والدین یہ کہیں گے کہ جی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، تو وہ والدین کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے پہلا کام سوچنا ہے، سوچ کے بعد پھر عمل وجود میں آتا ہے۔ جب سوچ میں ہی یہ موجود ہے کہ جی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تربیت ہو گئی، اچھی ہو گئی تو اچھی ہے، نہیں ہو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ والد اور والدہ
والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ خراب ہو گیا تو ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا, یہ تم نے کیا ہے, تم نے بگاڑا ہے, یہ تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ عورت حاوی ہو تو وہ مرد کو ڈانٹنا شروع کر دے, یہ تم نے بگاڑا ہے اس کو, لاڈ اور پیار دے کر تم نے کیا ہے. حالانکہ دونوں کی ذمہ داری تھی. اگر ایک طرف سے کہیں گڑبڑ ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے تھا کہ اس کو بیلنس کرتا یا کرتی, لیکن کیا ہوا, بچہ بگڑ چکا. بگڑنے کے بعد جو ہے اب نہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے نہ وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے, حالانکہ ذمہ داری دونوں کی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری لینا آنا چاہیے. اگر بچہ بگڑ بھی گیا ہے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ غلطی اگر انسان قبول کرے کہ ہاں جی مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. وہ انسان یہ کہ اچھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب آپ اس کا بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے, وہ طریقہ بہتر ہو. علیکم السلام. اگر شروع سے ہی یہ تصور اگر شروع سے ہی یہ مطلب سمجھا جائے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, وہ ان کی غلطی تھی, تو بس مسئلہ ہو گیا, پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ والد ہو یا والدہ, دونوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ میرا فرض منصبی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو میری وجہ سے وہ غلطی ہوئی ہے, اور مجھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. ہم چند پوائنٹ ذکر کر رہے ہیں, میں مختصراً آپ کے سامنے بھی کر دوں. ایک پوائنٹ ہم نے پیچھے سے یہ ذکر کیا کہ یہ ذمہ داری کیوں ہے. اولاد کی پرورش اور ان کی اچھی تربیت میں والدین کی ذمہ داری, یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک کے اوپر ہم نے پہلا جو حصہ ہے وہ ہم نے بھی دیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے, والدین کا جو کردار ہے, یہ کیوں ہے. قرآن کی وجہ سے, حدیث میں, پیغمبر کی سیرت میں, یہ ہمیں ایک مختصر سا اوور ویو دیا. اب ہم تھوڑا سا یہ بات کر رہے ہیں کہ والدین بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں, کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور ان پوائنٹ سے یہ ہوگا کہ آگے اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ کیا کہ والدین اپنا فرض منصبی کو متعین کریں کہ ہاں جی بچے کی تربیت میری ذمہ داری ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جی, بچوں کی جو تربیت ہے اس کو بنیادی اہمیت دے. یعنی خاندان کی, گھر کی ساری جو سرگرمیاں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں کمانا بھی ہے, وہاں گھر کو بھی مینٹین رکھنا ہے, وہاں پر باہر کے بہت سارے معاملات کو بھی کرنا ہے, وہاں بزنس کو بھی چلانا ہے, وہاں بہت سارے کام کرنے ہیں, وہاں بچوں کی تربیت بھی ایک اہم کام ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بچوں کی تربیت والا جو عمل ہے, یہ تمام